اور جتنا مجمع ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے, سننا, کبھی جان کا پرابلم, کبھی بیوی کا پرابلم, کبھی بچے کا پرابلم, کبھی پیسے کا پرابلم, کبھی سماج, سوسائٹی, کمیونٹی, کبھی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا پرابلم. ہم کیا کرتے ہیں؟ برابر سننا راج نگر والوں, میں ہی جواب دے رہا ہوں. ہم کیا کرتے؟ میں اپنے دوست کو بولوں گا, یار میری بیوی سے میں بہت پریشان ہوں. کس کو بول رہا ہے؟ دوست کو. اچھا وہ دوست دوسرے دو کو کہتا ہے, تیرے کو معلوم ہے وہ قاری احمد علی آئے تھے, وہ میری بہت پکی دوستی ہے, وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے. وہ دو دوسرے چار کو بولیں گے. تھوڑی دیر میں راج نگر میں مشہور ہو جائے گا کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے بولو پریشان. ہم کاروبار میں پریشان تو لوگوں سے بات کرتے ہیں, بیوی سے پریشان. اچھا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم 10 لوگوں کو کہتے ہیں میرا بیٹا نالائق ہو گیا, میرا بیٹا شراب پیتا ہے, میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے, میرا بیٹا آوارہ ہو گیا, میرا بیٹا لائن کے باہر نکل گیا. ایک بات سننا, یہ کام عورتیں ہم سے بھی زیادہ کرتی ہیں, ہاں یا نہیں؟ آپ لوگ تو بیوی سے بہت ڈرتے ہو. ارے عورتیں زیادہ کرتی کہ نہیں کرتی؟ شوہر یوں گھر سے نکلا کہ عورت سیدھے اپنے پڑوس والے گھر میں, اللہ اللہ میں تو برباد ہو گئی, میں تو کیا ہوا کام میرا, ایسی قسمت پھوٹی تھی, کیسے گھر میں شادی ہوئی, شوہر بھی بالکل بیکار ہے, میرا ہسبینڈ بھی بیکار ہے. اور ساس, وہ تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی عورت اس کو بول. اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں راج نگر والوں, کبھی ہم کو پیسے کا ٹینشن, کبھی بیوی کا ٹینشن, چلو کسی ہماری ماں بہن کو ساس کا ٹینشن, کبھی ننن کا ٹینشن, کبھی جیٹھانی کا ٹینشن, کبھی دیورانی کا ٹینشن, بھائی رشتہ داروں کا ٹینشن. ہم سب کو بولتے ہیں, سچ بتاؤ راج نگر میں کس نے ہمارا پرابلم دور کیا؟ بھائی کسی نے کیا ہمارا پرابلم دور راج نگر میں؟ نہیں. تو اس سے اچھا ایک میں بات بتا رہا ہوں, کون کون عمل کرے گا سارے پرابلم ختم انشاءاللہ. ہماری ماں بہنوں کو اپنی ساس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اپنی ننن سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اپنے دیورانی جیٹھانی سے تکلیف نہیں ہوگی, اور ہم کو بھی ہمارے بیوی بچوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن پہلے بتاؤ کون کون کرنے کو تیار ہے جو کام میں بتانے جا رہا ہوں؟ کریں گے بولو انشاءاللہ. کیا کرنے کا معلوم؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نمبر 1 100 مرتبہ. دوسرا کام بتا رہا ہوں, کیا کرنے کا معلوم؟ مسواک کرو. کیا کرو؟ مسواک کرو, وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اور کسی کو راج نگر میں کسی کو کچھ مت بولو, کچھ مت بولو کسی کو. 2 رکعت پڑھ کے, اللہ میری بیوی, اللہ میں بہت پریشان, اللہ اللہ میرا بیٹا غلط لائن پہ چلا گیا, اللہ میں بہت پریشان, اللہ. یا کوئی ماں بہن مسواک کرے, 2 رکعت نماز پڑھ کے گئے, اللہ میں میری ساس سے بہت پریشان, اللہ اللہ تجھے معلوم ہے میں کمزور ہوں, اللہ 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 میرے کو شوہر کے طلاق دینے کی ڈر ہے, وہ طلاق دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گی. روزانہ 2-3 منٹ اللہ سے دعا مانگے. قرآن میں پارہ نمبر 20, بولو پارہ نمبر 20, پہلے پیج پر, پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر اللہ فرماتے پریشان حال آجا, ایک بار مجھ سے مانگ لے, تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا, تجھے جو چاہیے میں عطا کروں گا. یہ قرآن میں لکھا. تو جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے پریشانی رکھنے کا, تو اپنے کو دوستوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت, راج نگر میں کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے؟ کس کے سامنے رکھنے کا اپنی پریشانی؟ اللہ. اور کون سا پارہ؟ میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا, کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 20. بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1. اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا. سب سن رہے ہو نا؟ ساتھ میں اگر پڑھو تو بہت مزہ آئے گا جو حافظ ہوں گے. اللہ کتنے پیار سے فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اللہ تبارک
و تعالیٰ فرماتے پریشان، اللہ فرماتے ایک گھر میں پریشان، ایک کاروبار میں پریشان، اپنے دکان میں پریشان، اپنی کھیتی باڑی میں پریشان، اللہ کہتے آ جا میرے پاس آ جا، ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے، تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا، زمین میں عزتیں عطا کروں گا۔ تو میرے پیاروں بولو، مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت، ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے؟ کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی، اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں۔ اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی؟ اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ میں اسے تو اور خراب کر دیا تو نے، تو بیوی سے پریشان ہے، اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا، گھر میں کیا کرتا ہوگا تو؟ بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ بھئی یہاں راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے، وہ تو ہوں گے پریشان، تو سبھی ہوتے بھائی، لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا۔ کس سے مانگنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے کا۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں؟ سننا بہت پتے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، بہت پتے کی بات ہے، برابر غور سے سننا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آئے۔ دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ گاؤں کے رہنے والے، انگریزی میں ویلیجر کہتے، دیہاتی کہتے، بدو کہتے، عربی کہتے، مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے، بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا، کچیلا کچیلا، لمبا چوڑا جبہ پہنے ہوئے۔ اچھا وہ آئے، سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے ہیں۔ اچھا وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا، ایک سوال پوچھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ بھائی کیا پوچھنا؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا، کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے، کہتے میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ اور پھر کیا کہا معلوم؟ قریب فنناجیہ، بعید فننادیہ۔ انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے۔ سننا یہ سوال اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے کہ بولو دور ہے؟ ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے، پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 2، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے، میرا پتہ پوچھے، بتا دینا میں قریب۔ پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا اللہ قریب کے دور؟ اللہ نے خود جواب دیا میں۔ چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا، وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور، تو جواب مل گیا اللہ۔ آواز پورا مجمع بولے گا اللہ۔ اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟
کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے، مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ بھائی اشرف بھی بیٹھا، یہ بھی میرے قریب، یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب، یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے، آپ مت جواب دینا، خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے، لیکن کتنے قریب ہے؟ اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب، اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں، یہاں ہاتھ رکھو، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جو دھڑ 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 کرتی ہے نا، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں، جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اس کا مطلب راج نگر والوں اللہ کو ڈھونڈنا ہونا، ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، دل کے آئینے میں دیکھو اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا. دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا، اللہ بہت قریب ہے. اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو، مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ تیرے ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ، پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے مجمع کی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کون کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگوں اور میری دعا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے، دعا قبول کروانا ہے، کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ بیان کر. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے، اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے، یہ پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے، تو مانگتا جائے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. تو وہ کون سی آیت ہے؟ یاد کرو آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو. وہ آیت بہت پیاری ہے، 3 پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ 3 پارے میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے. کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پورا مجمع بولے نا ساری حکومت والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. یا تو عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پھر مانگو. اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا، میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا. تو یہ بات بھی میں ختم کروں. پہلی بات، کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. اور دوسری بات بھی بولو کرنے دھرنے والا کون؟ انہوں نے پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے. ہاں بولو نا، کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہ میرے پاس بلواتا کون؟ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ. یہ ہاتھ پاؤں
نہیں تو وہ چاہتا تو اندھا بناتا، ارے وہ بہرا بنا دیتا، ارے وہ چاہتا تو ہاتھوں کا لولا بنا دیتا، پاؤں کا لنگڑا بنا دیتا۔ ارے بولو نا، سب کچھ دینے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ راج نگر والوں دیکھو، یہ دوسری بات پر میں ہوں، ابھی بھی دوسری بات پر ہوں۔ پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا، دوسری بات یقین کرنے والا کون؟ اللہ، اور ڈرنے کا کس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دوسری بات میں ہی پوچھتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟ بھئی یا ہاں بولو یا نہ بولو، ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کرواتا، یا ایک ہے تو دوسرا پڑھواتا؟ بھئی سیدھا سیدھا بولو نا بھئی، اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اور ڈرنا بھی پورا مجمع بولے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو، ارے اللہ فرماتے میرے سے ڈرو، اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں، 30 مرتبہ سے زیادہ، about 30 times، 30 مرتبہ سے زیادہ قرآن شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین، ختم ہوتا من الجنت والناس، 6666 آیتیں، ان 6666 آیتوں میں 30 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر، کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ آیا ترکتو فیکم امرین، یہ یاد رکھ لو، ترکتو فیکم امرین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ قیامت تک کے انسانوں کو پہنچا دو، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ آواز سے سب بولیں گے، کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2۔ نمبر 1، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چھوڑ کر جا رہے؟ فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے وہ دونوں چیزوں کو مضبوط تھام لیا، ہمارے نبی نے فرمایا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہوگی، جنت بھی تمہاری ہوگی۔ 2 چیزوں کو تھام لو، دنیا بھی تمہاری اور جنت بھی تو۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہیں تھاما تم نے، نہیں تھاما، تم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہمارے نبی فرماتے خزیٌ فی الدنیا، دنیا میں بہت مارے جاؤ گے، دنیا میں بہت ذلیل ہو جاؤ گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اب میرے دوستو، آج کے یہ آدھے گھنٹے میں ہمیں اسی مسئلے پر آنا ہے کہ وہ 2 چیزیں آج وعدہ کرو ہم بھی تھامیں گے، بولو انشاءاللہ۔ گھر میں بیوی کو کہیں گے، بچوں کو کہیں گے، اپنے دوست احباب جب جمع ہو تو اتنا کہنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں چھوڑ کر گئے، اور ہمارے نبی کا وعدہ ہے، وعدہ ہے۔ اور ایک بات پورا مجمع سمجھ لے کہ ہمارے نبی جو فرماتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا۔ 40 سال کی عمر میں، بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کون سی عمر میں؟ اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ کتنے سال درمیان میں آتے ہیں؟ 23 سال آتے ہیں۔ وہ 23 سال کے بارے میں اللہ نے فرمایا، او میرے پیارے نبی، آپ کہتے جاؤ گے، آپ فرماتے جاؤ گے، آپ بولتے جاؤ گے، زبان مبارک آپ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا۔ بولو زبان آپ کی ہوگی، کلام کھلا کا ہوگا۔ کھلا نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ کہتے جاؤ گے، زبان آپ کی، کلام۔ تو کون کون آج تیار ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی چیزیں چھوڑ کے؟ 2۔ اور اگر ان کو تھام لیا تو دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی، اور اگر نہیں تھاما تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے، قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا وہ 2 چیزیں کون سی؟ ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 قرآن، بولو نمبر 1 قرآن۔ تو کون تیار ہے آج سے قرآن کو تھامیں گے انشاءاللہ؟ نا علماء کرام نہیں، میں میرے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن پاک، کیونکہ آج ہم بہت دور نہیں جائیں، کل کیا ہوا، یسٹرڈے کل کیا ہوا ہم کو یاد نہیں ہوگا، ٹمورو کل کیا ہوگا وہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آج صبح آپ نے کی، بولو صبح کی آپ نے، ابھی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، کتنا قرآن پڑھا؟
کتنا پڑھا. بہت سارے زمانے تھے. صبح سے اب تک موبائل کا استعمال کتنا ہوا اور قرآن کتنا پڑھا گیا. یہ ہمارے نبی نے وصیت کی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بولو نمبر 1, کتنا قرآن پڑھا ہم نے. اچھا قرآن پڑھا نہیں, کل رات کو بھی میں نے وہاں کالی پل میں کہا تھا قرآن پڑھا نہیں, کیونکہ ہم بہت کام دھندے والے لوگ ہیں نا, بہت بیزی لوگ ہیں. ہم نے قرآن پڑھا نہیں. صبح فجر سے لے کر اب جمعہ تک ہم نے قرآن پڑھا نہیں. کیا اتنا بھی وقت ہم کو نہیں ملا؟ ہم نے قرآن کو چھوا صبح سے اب تک ٹچ کیا, قرآن کو ٹچ کیا, موبائل کو تو ٹچ کیا نا. اچھا چلو یہ ٹائم بھی نہیں ملا ہوگا ہم کو کیونکہ ہم بہت بیزی ہے. کیا محبت سے ہم نے قرآن کو دیکھا؟ محبت سے دیکھا قرآن کو؟ یہ ہمارے نبی کی امت ہے. یہ ہمارے نبی کی امت ہے جو نہ قرآن کو پڑھے, نہ پڑھائے, نہ ہاتھ لگائے, نہ اس کو محبت سے دیکھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ سے باتیں کرتا ہے. اور جو موبائل پر رہتا ہے, ہمیں معلوم ہے جو موبائل پر رہتا ہے وہ لوگوں سے باتیں کرتا ہے. تو لوگوں سے بات کے لیے صبح 5 بجے بھی ہمارا موبائل آن ہوگا, رات کو 1 بجے بھی ہمارا موبائل آن ہوگا. اور آج جمعہ کا دن, ربیع الاول کا آخری دن, ربیع الاخر شروع ہونے والا, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ فجر سے لے کر اب تک نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے, نہ قرآن کو چھوا ہے, نہ قرآن کو محبت سے دیکھا. بلکہ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے 15 دن ہو گئے قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے. میرے پیارو, یہ ہمارے نبی ایسے ہی کہہ کر چلے گئے کہ میں قرآن چھوڑ کر. اور پھر ہمارا رونا کیا معلوم, ہم بہت ذلیل ہو گئے, ہم سماج میں ذلیل ہو گئے, ہمارا کوئی نہیں. ہاں میں سماج سے دکھی ہوں, میں سوسائٹی سے دکھی ہوں, میں کمیونٹی سے دکھی ہوں, میرے گھر میں بیوی کا معاملہ, میرے گھر میں بچوں کا معاملہ, اور لاک ڈاؤن کے بعد میرا کاروبار بالکل ٹھپ پڑ گیا. تو میرے پیارو, جو علاج بتایا وہ تو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں ایک حدیث بہت جگہ سناتا ہوں, آج آپ کو سنا رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. جلدی جلدی بولو نا ذرا. ایک تو ٹائم ایسا میرے کو دیتے نا جیسا میرے کو لگتا امتحان کوئی ایگزام پہ کھڑا کیا ہے, وہ حاجی جنید اورا والا آنکھ نکال کر دیکھتا ہے کہ کہیں ٹائم آگے. لیکن آج یہ حدیث سن لو, پھر ہم پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بولو نا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. ایک بوڑھے صحابی آئے. بولو کون آئے؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, وہ زمانے میں چشمے تھے؟ کان کا مشین ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. اب وہ بوڑھے صحابی, اتنے بوڑھے صحابی ہے, ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا. جو چلنے کا ان کا انداز ہے نا, یوں ہاتھ کرتے کرتے چلتے, مطلب ان کو نظر بھی نہیں آتا. وہ برابر سن بھی نہیں سکتے, وہ برابر بول بھی نہیں سکتے. ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے, لڑکھڑاتے ہیں. جب وہ آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی آنے دو, ان کو آنے دو. اچھا وہ نہ فجر کا وقت ہے, نہ ظہر کا وقت ہے, نہ عصر کا وقت ہے, نہ مغرب کا وقت ہے, نہ عشاء کا وقت ہے. مطلب ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے. وہ نماز کے وقت کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. اب جتنے صحابہ نا, وہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ یہ بوڑھے میاں بہت بوڑھے ہیں, یہ کھانا وانا مانگنے آئے ہوں گے, یا کچھ اپنے گھر کا شکایت لے کر آئے ہوں گے, یا بہو بچوں کی کوئی بات لے کر آئے ہوں گے. تو سارے صحابہ جمع تھے, وہ آئے. بولو وہ بوڑھے صحابی آئے, آ کر جو سوال پوچھا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہا میں ایک ہی سوال پوچھنے آیا ہوں. بولو کتنے سوال؟ ایک ہی سوال. اور اللہ کے رسول کو فرمایا, مجھے آنکھوں سے برابر نظر نہیں آتا, میں پڑھ بھی نہیں سکتا اور میں بول بھی نہیں سکتا. کہا کہ اللہ کے رسول جب میں جوان تھا, بولو اللہ کے رسول جب میں جوان تھا, بہت قرآن پڑھتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں بہت قرآن پڑھتا تھا, لیکن اللہ کے رسول اب معاملہ ایسا ہے کہ مجھے برابر نظر بھی نہیں آتا, کوئی پڑھتا ہے تو میں برابر سن بھی نہیں پاتا, زبان بھی موٹی ہو گئی ہے. اور اب وضو کا معاملہ, بڑھاپے میں وضو کا معاملہ بہت, ہماری طرح تھوڑی تھا کہ ایک نل کھولا تو گرم پانی, دوسرا نل کھولا تو ٹھنڈا پانی. کہا اللہ کے رسول نہر پہ جانا, پانی لانا, وضو کرنا بہت مشکل ہے. اس سے اللہ کے رسول پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا. اب آپ بتاؤ کہ مجھے کتنا قرآن پڑھنے کا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, یہی سوال لے کر آیا ہوں. اچھا ہم میں سے کوئی کبھی امام صاحب کے پاس پہنچا یہ سوال لے کر کہ مجھے روز قرآن کتنا پڑھنے کا؟ گیا کوئی یہ سوال لے کر؟ ہاں یہ ضرور گئے ہوں گے, مولانا روزی کی تعویذ دے دو نا, برکت والی تعویذ دے دو. وہ بوڑھے صحابی جن کی عمر 90 سال سے زیادہ,
وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے کہ مجھے قرآن پاک میں روزانہ، اچھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے بوڑھے ہو، ارے برابر نظر نہیں آتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کانوں سے سن نہیں سکتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، قرآن کریم میں جتنی صورتیں ذوات الراء، قرآن کریم میں جتنی صورتیں بولو ذوات الراء، وہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھو۔ ذوات الراء کا مطلب قرآن کی بڑی بڑی صورتیں، کون سی صورتیں معلوم؟ ذوات الراء جس کے شروع میں ہے الف لام را، الف لام میم را، یعنی یہ صورتیں جو بڑی بڑی صورتیں روزانہ پڑھو۔ اب وہ سامنے بیٹھے تھے نا، آنکھوں میں سے ایسے آنسو آئے، فرمایا لا استطیع بہذا، کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، میں بہت بڑا آدمی ہوں، 90 سے زیادہ میری عمر ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے، سن بھی نہیں پاتا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، اچھا یہ نہیں کہا کہ ہاں جاؤ گھر جا کے آرام کرو، ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ذوات الراء نہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے روزانہ ذوات حامیم پڑھو۔ کیا پڑھو؟ ذوات حامیم۔ اب ذوات حامیم کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ سورت جس کے شروع میں بولو، نہیں بولو نا، جس کے شروع میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، ہر وہ سورت جس کے شروع میں بولو حامیم۔ وہ بوڑھے تھے نا، بوڑھے کہا لا استطیع بہذا، کہا نہیں ہوگا اللہ کے رسول، یہ بھی نہیں ہوگا، میں بہت بوڑھا ہوں، وضو کا بھی معاملہ ہے، اللہ کے رسول سننے کا بولنے کا بھی معاملہ ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ بھی نہیں ہوگا تو ایک کام کرو، روزانہ مسبحات پڑھو۔ اب مسبحات کا مطلب ہے قرآن کی ہر وہ سورت جو چھوٹی چھوٹی ہے، 2 رکوع کی ہے، 2 صفحے کی ہے، جس کو مسبحات کہتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہمارے نبی نے فرمایا ذوات الراء نہیں پڑھ سکتے، ذوات حامیم نہیں پڑھ سکتے، یہ مسبحات چھوٹی چھوٹی صورتیں روزانہ پڑھو۔ اچھا ہمارے نبی نے پڑھنے کو منع کیا؟ پڑھو پڑھو۔ وہ کہنے لگے لا استطیع، یہ بھی نہیں ہوگا اللہ کے رسول۔ اچھا سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کتنے آپشن دیے؟ تینوں میں انہوں نے کیا فرمایا؟ نہیں ہوگا۔ ہم ہوتے تو وہاں پہ ٹھیک ہے السلام علیکم جاؤ، جب ہونا ہی نہیں ہے تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی یہی ہوتا نا معاملہ۔ لیکن وہ رو رہے، ہمارے نبی بھی رو رہے۔ کیوں رو رہے؟ ہمارے نبی ان کی تڑپ کو دیکھ کر رو رہے۔ کتنے سچے ہیں نا، کتنے سچے، صاف صاف کہہ دیا۔ ہم ہوتے نا اس جگہ پر ہاں انشاءاللہ، ہمارا انشاءاللہ تو بہت زوردار ہے بھائی، ابھی صرف ارادہ کرواؤ کہ بھائی اور نکلنا اللہ کے راستے میں، انشاءاللہ۔ گھر جا کے سوچتا کہ اس کو نکلنا، وہ تو اتنا بولتا تھا، انشاءاللہ نہیں بولتے تو دعا بھی نہیں کرواتا۔ کتنی باتیں آ گئی ان کے سامنے، کتنی باتیں آ گئی، تینوں میں انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا۔ اب وہ بھی رو رہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک کام کرو گے، ایک کام کرو گے، روز ایک سورت پڑھو گے۔ ارے بولو سبحان اللہ، روز کتنی سورت پڑھنا ہے؟ ایک۔ تو جیسے ہمارے نبی نے فرمایا نا روز ایک سورت پڑھیں گے، وہ اتنے خوش ہو گئے، وہ بوڑھے میاں اتنے خوش ہو گئے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہو گئے کہ کہنے لگے جیسے آنسو خوشی کے آئے، کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، کہا آپ ایک سورت بتاتے بتاؤ، اللہ کی قسم اب روزانہ پڑھوں گا، اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا، کہا اللہ کی قسم روز پڑھوں گا لیکن اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم نہیں۔ ہمارے نبی نے جو سورت بتائی ہے، کاش میرے پیارو وہ سورت ہم کو معلوم ہے، قرآن میں ہے، جس میں اللہ نے پورے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے۔ چھوٹی سورت ہے مگر قیامت کے منظر کو سمندر کی طرح اللہ نے جمع کر دیا ہے ایک چھوٹی سی سورت میں۔ پڑھو نا کون سی سورت؟ ہمارے نبی نے بتایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بس یہ سورت ہمارے نبی نے بتائی اور وہ صحابی جو
لکڑی لے کر آئے تھے، یوں لکڑی کو اٹھایا اور کہا میں چلا میرا کام ہو گیا، معلوم نہیں اب کتنے دن کتنی راتیں جیوں گا، مگر یہ سورت روزہ نہ پڑھوں گا، قسم اللہ کی نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ جب وہ جانے لگے ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں، میرا کوئی بھی امتی اس محبت کے ساتھ قرآن پڑھے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ لیکن یہ سورت میں نے آپ کو پڑھ کر کیوں سنائی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے بہت سو کو یہ سورت بھی یاد نہیں۔ ارے شرم سے ڈوب مرو، ہماری تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا قرآن سے محبت ہے؟ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، بس اتنا کہوں گا، ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کون کون تیار ہے ہاتھ سے؟ دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں آدھا گھنٹے کے لیے، لیکن 2 گھنٹے آپ سے مانگ کے جا رہا ہوں آج میں بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ کچھ مانگوں گا تو صحیح نا بھائی، تو آدھا گھنٹہ کون کون دینے کو تیار؟ دیکھو ایمان سے بولنا، ہاتھ اوپر کر کے بولنا، روزانہ آدھا گھنٹہ دے دو قرآن۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں نا، 24 گھنٹے میں تو صرف آدھا گھنٹہ آج سے ہر بندہ طے کر لے، قرآن سیکھوں گا یا قرآن سکھاؤں گا۔ بھائی اگر میں سیکھ چکا ہوں تو لوگوں کو سکھاؤں گا، جیسے ہمارے امام صاحب ہے، وہ قاری زبیر صاحب ہے، یہ مولانا مفتی شعیب صاحب ہے، جو یہاں بڑے بڑے علماء، مولانا ایوب صاحب ہے، جو سیکھ گئے ہیں، وہ طے کرے کہ انشاءاللہ مفت میں آدھا گھنٹہ کیا کروں گا؟ سکھاؤں گا۔ اور باقی اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں کو قرآن سیکھنے میں بھی شرم آتی ہے، بلاتی نا، ہم اتنے بوڑھا ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی، اتنا بڑا کاروبار چلتا ہے، اب یہ ٹائم ہے مولانا کے پاس جا کے قرآن پڑھنے کا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور صحیح بات بھی ہے، اگر آپ کے بازو میں کوئی قاری صاحب بیٹھے ہوں گے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی تھوڑی دیر میں قرآن کا پیج پلٹتے جائیں گے، کیونکہ وہ فاسٹ پڑھیں گے، اچھا پڑھیں گے۔ اور جو ابھی بوڑھا ابھی جو قرآن پڑھتا ہے نا، وہ کیسا پڑھے گا معلوم ہے؟ سایہ کو لو اسفہا، بولا ایسا پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ تو ہم کو شرم آتی ہے کہ کب جا کر میرا ایک پیج ختم ہوگا۔ میرے پیاروں قربان جاؤ ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کو 1400 سال سے زیادہ پہلے معلوم تھا کہ میرا امتی ایسا بھی آئے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ایسا بھی آئے گا، بڑی عمر ہو جائے گی، اس کے بعد قرآن سیکھے گا، اٹک اٹک کر پڑھے گا، بولو اٹک اٹک کر پڑھے گا۔ ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فکر مت کرنا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اب تو کون کون تیار ہے بھائی یہ ٹائم دے گا اپنے بیزی شیڈیول میں سے آدھا گھنٹہ؟ بولو قرآن کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے، اور قرآن کو، اور قرآن سے بڑھ کر بولو نا کوئی کلام، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ۔ اور اللہ کی قسم اس قرآن کے بعد اب کوئی آسمان سے کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ایک کام ہو گیا، چلو دوسرے کام پر میں آ جاؤں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 2۔ نمبر 1 کیا بتایا؟ نمبر 2 سنت نبیکم، ہمارے نبی نے فرمایا میرا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب علماء کرام نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا سہنا، یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہو گیا۔ لیکن اللہ علماء کرام، اولیاء کرام کو جزائے خیر دے، فرمایا خلاصہ یہ ہے، ہمارے نبی فرماتے 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت نبیکم کا خلاصہ ہے 5 وقت کی نماز۔ بولو 5 وقت کی نماز۔ یہ 2 چیزیں اگر ہمارے پاس ہے نا، دیکھو کاروبار کیسا چمکتا ہے۔